اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ آخر دیکھو یہ دوسرے اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے تو فوراً لبیک کہتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ تم نے اور ہی روش اختیار کی ہوئی ہے، تم نے اور ہی طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ منافقین سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں تو اپنے نفع کی فکر ہے، نہ نقصان کی، نہ خطرات کا کوئی خیال ہے، نہ اندیشوں کا کوئی گمان، جان مال اور اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ گھر بار کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اپنے بال بچے کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ سرداران قریش ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں نا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ آج کل آپ ایسے لوگوں کو فینیٹکس کہتے ہیں۔ فینیٹکس وہ کہتے ہیں دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، اپنا نفع و نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسلام دین حق ہے، لیکن بہرحال اپنے اور اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے بالکل دیوانے اور فینیٹکس ہو گئے ہیں۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بلاوے پہ لبیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانیں قربان کرنے کا کہتے ہیں تو یہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ جنگ میں شامل ہونے کا کہتے ہیں تو جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ پاگل ہیں کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے تو ان کے پیچھے چلتے رہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، وہ صادق الایمان جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ ان سے بڑا عقل مند اور ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے۔ تو اگر کل کے بجائے آج ختم ہو جائے یا ابھی ختم ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہاں سے جانا تو ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جانا تو ہے۔ تو عقل تو ان کے اندر نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے، اپنے جان و مال کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے تھے۔ عام یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ یہاں شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی۔ عبداللہ بن ابی منافقین مدینہ کا سردار تھا۔ اگر وہ کبھی انہیں ملامت کرتا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم تو پوری طرح سے مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان رہے ہو، تو اب انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا کہ نہیں ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ منافق تو ہوتا ہی دو رخا ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو راستے ہوتے ہیں۔ نافقہ گو کے بل کو کہا جاتا ہے۔ گو اپنے بل کو دو منہ رکھتا ہے، اگر کتا شکار کے لیے ایک طرف سے داخل ہو جائے تو وہ دوسری طرف سے بھاگ نکلتا ہے۔ تو منافق بھی ایسا ہی شخص ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ سورۃ النساء میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ لفظ شیطان کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ اس کا مادہ شین طوا نون ہے، اور دوسرا یہ کہ شین واو طوا مادہ ہے۔ شاطانہ کے معنی ہے تباعد، یعنی بہت دور ہو گیا۔ بس شیطان سے مراد ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا نام پہلے عزازیل تھا، اب ہم اسے ابلیس کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ دنیا میں جو بھی اس کے پیروکار ہیں اور اس کے مشن میں شریک کار ہیں، خواہ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں، وہ بھی شیاطین ہیں۔ اسی طرح اہل کفر
اور اہل ذیق کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیاطین سے تعبیر کیا گیا۔ آیت زیر مطالعہ میں شیاطین سے یہی سردار مراد ہیں۔ جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کو تو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء اور تمسخر کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے آمنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ، جہاں تک جانا چاہتے ہو چلتے جاؤ۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر دیتا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل میں مذاق تو اللہ کے نزدیک ان کا اڑ رہا ہے۔ لفظ یعمہون عقل کے اندھے پن کے لیے آیا ہے، اس کا مادہ عین میم ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ اسما بہرے کو کہتے ہیں، سمم اس کی جمع ہے، اب کم گونگے کو کہا جاتا ہے، بکمن اس کی جمع ہے، اعما اندھے کو کہتے ہیں، امیون اس کی جمع ہے۔ فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اب یہ لوگ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط، سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سب تو غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے، تو یہ لوگ اس مثال کا مصداق کامل تھے۔ آگے اب دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے، آسمان سے اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی اور بجلی بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے لیتے ہیں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے، یعنی اس ہیبت ناک کڑک سے کہیں ان کی جانیں نہ نکل جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ بچ کر کہاں جائیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، جو ہی انہیں ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے اور دائیں بائیں کچھ نظر آتا ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی طاری ہوتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن مجید ماءً مبارکن قرار دیتا ہے اور یہ خود کتابم مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے اور خطرات ہیں، امتحانات اور آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ بریتھنگ سپیس ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی تو ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لا الہ الا ولا الہ الا، تو لٹکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبرن حق پر لائے گا اور نہ ہی کسی کو جبرن باطل کی راہ پر لے کر جائے گا۔ اسی لیے اگر جبرن کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا، پھر تو جزا و سزا کا تصور غیر منطقی اور غیر معقول ٹھہرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی دو رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اس میں انسانی شخصیتوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور طویل عام ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل حق کی دعوت ہو اور اس میں انقلابی رنگ ہو کہ باطل سے پنجہ آزمائی کر کے اسے نیچا دکھانا ہے اور حق غالب کرنا ہے، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً وجود میں آ جائیں گے۔ ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔